بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں جواد ہاشمی ہوں. ایک خبر آئی ہے جسے دیکھ کر اور سن کر لوگوں کے مختلف کمنٹس آ رہے ہیں. یہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اسی وجہ سے کچھ لوگ اسے صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے. اگر اسے سمجھا جائے اور جن ذرائع سے یہ خبر لی گئی ہے اور اس کے مطابق ان کو پرکھا جائے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی یہ خبر بالکل صحیح ہے. اور کیونکہ لوگ سمجھ رہے نہیں ہیں اس چیز کو تو اس وجہ سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے آ رہی ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ یہ خبر جن ذرائع سے لی گئی ہے اس کے وہ تمام فیکٹس اور وہ سائنسی طریقہ کار جس پر پرکھ کر اس خبر کو پبلش کیا گیا ہے. خبر یہ ہے ورلڈ پاپولیشن ریویو نے ایک رپورٹ شائع کی 2021 کی جس میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ جی چیپسٹ کنٹریز ٹو لیو ان 2021. اس میں یہ کہا گیا کہ جی پاکستان رہائش کے اعتبار سے دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. ابھی کچھ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سک رہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان میں پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، تو پھر دنیا اس چیز کو کیسے کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ جی جو حقائق اور جو فیکٹس اس خبر میں استعمال کیے گئے ہیں یا وہ سائنسی طریقہ ہے جن کی بنا پر یہ خبر دی گئی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اس چیز سے ایگری ہوں گے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں وہ ذرائع بتا دوں جن ذرائع سے میں نے یہ خبر دیکھی ہے. آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے اپنے پاس گلف ٹوڈے. اس کی ایک خبر آئی پاکستان ڈکلیئر چیپسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹو لیو ان 2021. اور دوسرا ذرائع یہ ہے ایک اور اخبار ہے پاکستان کے ہے بزنس ریکارڈر پاکستان دا موسٹ افورڈیبل کنٹری ٹو لیو ان دا ورلڈ. انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا سب سے پہلے اور اس نقشے میں یہ بتایا گیا کہ جو سب سے سستا ملک ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہے اور جو سب سے مہنگا ملک ہے وہ بالکل جا کے ریڈ ہو جاتا ہے. جو سب سے سستا ہے وہ بلو سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو اس سے مہنگا 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 وہ آخر میں جا کے بالکل ریڈ ہو جاتا ہے. اب اس میں جو پاکستان کی گریڈنگ کی گئی ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ کی گئی ہے. اس میں پاکستان کا آپ دیکھیں پاکستان کا نمبر ہے جو انہوں نے پوائنٹ کے حساب سے دیا ہے، جس کے جتنے پوائنٹس ہوں گے وہ ملک اتنا سستا ہے، جتنے کم پوائنٹس ہوں گے. جی جو پاکستان کی اس میں گریڈنگ کی گئی ہے وہ پوائنٹ کے حساب سے مطلب کہ جس ملک کے جتنے کم پوائنٹس ہیں وہ اتنا سستا ہے، جس کے پوائنٹس بڑھتے جائیں گے وہ اس کی کاسٹ آف لیونگ اتنی مہنگی ہے. ابھی دیکھیں جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہے 18.58 یعنی اشاریہ 58. پھر افغانستان دوسرے نمبر پہ رکھا ہے انہوں نے 24.51. پھر انڈیا 25.14. پھر سیریا 25.31. پھر تونسیا 25.43. ازبیک 25.79. وینزویلا 27.22. ابھی یہ مختلف ملکوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کر کے اور اس ڈیٹا کو دوسرے کسی ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے. اس چیز کو سمجھیں ذرا. مطلب جیسے پاکستان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کو انڈیا کے ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے. سعودی عرب سے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے. انہوں نے جس ملک کو یا جس شہر کو انہوں نے وہ بنایا ماڈل بنایا، انہوں نے یہ اس خبر میں یہ کلیم کیا گیا کہ جو سب سے مہنگا ملک ہے وہ ہے نیو یارک سٹی. انہوں نے ہر ملک کو نیو یارک سٹی یعنی امریکہ کا ایک شہر ہے اس کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا اور اس کے ساتھ کمپیئر کر کے انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی. ابھی جو پہلا طریقہ کار تھا، جو سب سے پہلا طریقہ کار ان میں یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹس یوز ہوئے ہیں، جو اکنامسٹ ہیں یا جو اس چیز کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ کن فیکٹس کے تھرو یا کن انسٹرومنٹ پر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ ڈیٹا نکالا گیا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے.
تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ان کا ہے رینٹ انڈیکس. اب یہ چار چیزیں سب سے پہلے رینٹ انڈیکس, پھر دوسرے نمبر پہ لوکل پرچیزنگ پاور انڈیکس, پھر تیسرے نمبر پہ کنزیومر پرائز انڈیکس, پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے جی ان کا گروسری انڈیکس. ابھی رینٹ انڈیکس کیا ہے؟ رینٹ انڈیکس یہ ہے کہ یہ اس ملک کا جہاں یہ سروے کر رہے ہیں اس ملک کے کرائے کو دیکھیں گے. جو کرائے ہیں اس میں مختلف چیزوں کا کرایہ, گھر کا کرایہ, دکان کا کرایہ, دفتر کا کرایہ, گودام کا کرایہ, یا جو ٹریولنگ کے جو رینٹس ہوتے ہیں, جہاز کا رینٹ ہو گیا, ٹرین کا رینٹ ہو گیا, مطلب کہ جو سفر کے جو رینٹس ہوتے ہیں, جو ضروریات زندگی کے استعمال کی چیزیں ان کے جو کرائے ہوتے ہیں, ان کے رینٹس کو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں. پھر میں نے پہلے کہا ہے کہ اس چیز کو دوسرے ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے. ابھی تک پہلے ڈیٹا اکٹھا کر لیا, سب سے پہلے جی ہوگا رینٹ انڈیکس. پھر ابھی یہ دوسرے نمبر پہ ہے, دوسرے نمبر پہ ہے لوکل پرچیزنگ پاور انڈیکس. پرچیزنگ پاور انڈیکس مطلب یہ کہ اس ملک کے لوگوں کی قوت خرید کتنی ہے. پرچیزنگ پاور یعنی کہ اس ملک کی عوام, اس ملک کے شہری کتنا پیسہ بناتے ہیں اور اس کو کس اعتبار سے اکٹھا کر کے خرچ کرتے ہیں. اپنی ضروریات زندگی کو وہ کس حد تک وہ پورا کرنے کے لیے کتنا پیسہ لگاتے ہیں, وہ یہ چیز دیکھتے ہیں. ابھی اس کے حساب سے جو یہ ڈیٹا ہے, جو سب سے جو کاسٹلی کنٹریز ہیں جن کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہے, اس میں سب سے پہلے رکھا ہے سوئٹزرلینڈ کو, پھر دوسرے نمبر پہ قطر, امریکہ, آسٹریلیا. یہ میں ڈیٹا پڑھوں گے 2020 کے 2021 کا آ جائے گا, لیکن یہ اس سے کمپیئر ہی کرتا ہے. آسٹریلیا, 5ویں پہ جرمنی, پھر 6 پہ سوئٹزرلینڈ, پھر 7ویں پہ ڈنمارک, 8ویں پہ سعودی عربیہ. ابھی انڈیا جو ہے وہ 41 نمبر پہ رکھا گیا, 41ویں نمبر پہ رکھا گیا, اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں 54.30. ابھی جو پاکستان ہے, پاکستان رکھا گیا 79ویں نمبر پہ, 79 نمبر پہ, اور اس کا جو پوائنٹ ہے, جو اس کی گریڈنگ کے حساب سے پوائنٹ ہے, وہ 30.57. یہ دو چیزیں ہوگی, رینٹ انڈیکس ہو گیا اور لوکل پرچیزنگ پاور انڈیکس ہو گیا. اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز بڑی اہم ہے. تیسری چیز یہ ہے کنزیومر پرائز انڈیکس, CPI. یہ ایک ایسا پیمانہ ہے, یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں اکنامسٹ ہوتے ہیں, جو ماہر معاشیات ہوتے ہیں, جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں, وہ ایک باسکٹ بناتے ہیں فوڈ کی, اور اس باسکٹ میں وہ مطلب بناتے نہیں ہیں فزیکل, وہ ایک پیپر پہ وہ ایک باسکٹ بناتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں کہ جی آیا اس ملک کا جو ایک گھر ہے, ایک عام گھر ہے, اس کی بنیادی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ کتنے کی آتی ہیں. ان میں خدمات ہوگی, ان میں ضروریات زندگی کی چیزیں ہوگی, ان میں دودھ ہو گیا, پانی ہو گیا, کرایہ ہو گیا, اچھا جی ٹیوشن کی فیس ہوگی, اسکول کی فیس ہوگی, گاڑی کے پیٹرول کے پیسے ہو گئے, اور جو مختلف قسم کی جو بنیادی چیزیں ہیں, وہ چیزیں جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے, وہ چیز زندہ رہنے کے لیے خریدنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں, اور پھر جب وہ باسکٹ تیار ہو جاتی ہے, پھر اس باسکٹ کو کمپیئر کرتے ہیں. یعنی اگر ایک ملک کی باسکٹ, جیسے پاکستان کی جو باسکٹ بنی ہے وہ بنی ہے 25,000 روپے کی, یعنی ایک شخص کا جو گزارا ہے وہ 25,000 روپے میں ہو جاتا ہے. ابھی انڈیا کی باسکٹ بنی 30,000 روپے کی, اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے, انڈیا کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے, اس باسکٹ کا موازنہ کریں گے نیو یارک سٹی کے ساتھ. پھر اس کے حساب سے یہ لوگ گریڈنگ کرتے ہیں دنیا میں کہ آیا کہ اس ملک کی قوت خرید لوگوں کی کتنی ہے. پھر چوتھے نمبر پہ آخری چیز آتی ہے گروسری انڈیکس. ابھی گروسری انڈیکس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہماری فوڈ باسکٹ میں نہیں ہوتی, جیسے وہ چیزیں
جو ہم شوقیہ طور پہ خریدتے ہیں، جیسے ایک اچھی نسل کا گھوڑا رکھ لیا کسی نے، اس کا بنیادی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، رہنے کے حساب سے نہیں ہے، تو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں رکھتے ہیں گروسری انڈیکس سے۔ اچھا جی، ابھی جو اکنامسٹ ہیں وہ اس طریقے کو مانتے ہیں، اور جو دنیا ہے وہ ان کی اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کوئی ملک ان سے اختلاف نہیں رکھتا۔ اب پاکستان میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں تو مہنگائی بڑھی ہے، تو پاکستان میں دیکھا جائے آٹا قیمت بڑھ گئی، چینی قیمت بڑھ گئی، پیٹرول قیمت بڑھ گیا، ڈیزل قیمت بڑھ گئی، اور کپڑے کی قیمت بڑھ گئی۔ تو ہم یہ کیوں مانیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے؟ ان لوگوں کے لیے یہ بات سن لیں کہ بے شک مہنگائی ہوئی ضرور ہے، اور لوگوں کی ایک عام بندے کی آمدن بھی اس طرح سے نہیں بڑھی، لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کی معیشت، دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی معیشت ڈاؤن ہوئی ہے، پاکستان کی بھی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، بلکہ ہم سب مانتے ہیں پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے ان حالات کی وجہ سے، لیکن پاکستان کا نقصان کم ہوا ہے بنسبت دنیا کے۔ ابھی ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھیں، ایک شہری جو امریکہ میں رہتا ہے، وہ جب کام کرتے ہیں وہاں پہ تو انہیں بہت کم ڈالرز ملتے ہیں کمانے کے لیے، تو جب وہ ان پیسوں سے جب اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لیتے ہیں تو وہ ملک بڑے مہنگے ہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ جب وہ پاکستان میں آئیں گے وہی پیسے لے کے تو وہ اور اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ بے شک ان کی کرنسی طاقتور ضرور ہے، ہماری کرنسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو پاکستان میں کما رہا ہے وہ پاکستان میں وہ پیسے اچھے طریقے سے وہ سرو کر سکتا ہے، وہ اچھے طریقے سے ان پیسوں کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، اور اچھے طریقے سے ان پیسوں سے وہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جی یہ طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے یہ رپورٹ آئی اور دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو دیکھا، اور وہ جو اپنے فون کال سنتے ہیں انہوں نے بھی اس ایشو کو اٹھایا، اور ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی میں نے جو ریسرچ کی تھی، جو میں نے ذرائع نکالے تھے، جو فیکٹس نکالے تھے، اور جن جن سورسز سے نکالے تھے وہ سب آپ کو بتا دیے، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ تلاش کر کے اس کا جواب دے دوں گی۔